رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت زندہ باد۔ مبسملا ومحمدلا ومسلما ومصليا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہم صل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الوجه الانور والجبین الازہر صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ رونق مجلس محترم مفخر القراء استاد القراء محترم ڈاکٹر قاری محمد یونس صاحب حافظہ اللہ تعالی، اس خوبصورت مرکز کے محتمم اور اس مرکز کی بہار محترم حاجی محمد صغیر صاحب، محترم علامہ ہاشمی صاحب، محترم بیرسٹر میر یونس صاحب، اور آپ کے برطانیہ کے ممتاز عالم شیخ ثناء اللہ سیٹھی صاحب حافظہ اللہ تعالی، بزرگ علماء کرام، شرکائے تقریب، میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں محترم حاجی محمد صغیر صاحب کا، جنہوں نے آج کی اس مبارک باوقار روح پرور محبت ریز ایمان انگیز تقریب میں دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ دنیا بھر میں سرکار کا میلاد بڑے کیف اور سرور کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ دبئی کے سابق وزیر اوقاف شیخ عیسیٰ بن مانع الخمیری، ان سے کسی نے پوچھا اتحتفلون، کہ آپ میلاد کی محفل سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نحتفل فی کل سنۃ وفی کل شہر وفی کل اسبوع وفی کل یوم۔ فرمانے لگے کہ آپ لوگ سال میں ایک بار میلاد مناتے ہیں، ہم سارا سال حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ اور ایک عالم شیخ محدث کبیر علی بن سلطان القاری الحنفی، جو ملا علی قاری کے نام سے مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے آخری دنوں میں مکہ چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ مکہ کے ہر شہر میں حضور کا، ہر گھر میں حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے دل میں شوق ابھرا کہ چلو میں بھی حضور کا میلاد مناؤں۔ تو ملا علی قاری کہتے ہیں غربت کی وجہ سے میں اس پیار کے ساتھ حضور کا میلاد نہیں منا سکتا تھا، چونکہ مسافر تھا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ چلو اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو علم تو اللہ نے دیا ہے،
سبحان اللہ. تو آپ نے ایک کتاب لکھی المورد الروی. ڈکشنری میننگ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پیاسے کو جب پیاس لگے وہ پانی نہ پیے، وہ مصطفیٰ کا میلاد منا دیا. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے شیخ زین الدین محمود نقشبندی. اس دور کا جو بادشاہ کنگ وہ ان سے ملنا چاہتا تھا. فاباہ الشیخ، شیخ نے انکار کر دیا کہ میں ملاقات نہیں کروں گا. اولیاء کرام کبھی بادشاہوں کی چوکھٹ پر حاضری نہیں دیتے. بادشاہ ہمیشہ اولیاء کرام کے آستانوں پر ہے. تو بادشاہ چاہتا تھا ملاقات ہو جائے، تو اس نے اپنے منسٹر، اپنے وزیر سے بات کی. اس کا نام بہرام خان تھا کہ کوئی میری ملاقات کی صورت پیدا کی جائے. اس نے کہا شیخ کبھی ملاقات نہیں کریں گے. ایک طریقہ ہے ملاقات کا، تو اپنے پیلس میں مصطفیٰ کا میلاد سجا، محفل میلاد کا انعقاد کر اور پھر ان کو بھی دعوت دے. چنانچہ محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا اور شیخ صاحب کو دعوت دی گئی، دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دی گئی. تو اس مجلس میں، اس محفل میں، اس تقریب میں، اس گیدرنگ میں سب سے پہلے شیخ زین الدین محمود نقشبندی آئے. بادشاہ اٹھ کر استقبال کرنے لگا تو شیخ نے کہا میں تیرا پیلس اور محل دیکھنے کے لیے نہیں آیا، میں محمد عربی کی محفل میلاد میں آیا. تو یہ اس ذوق سے جایا کریں کہ یہ عام محفل نہیں ہے، یہ سرکار کے میلاد کی محفل ہے. شعوری طور پر سوچ لے کر، فکر لے کر کہ ہم کسی عام مجلس میں نہیں جا رہے، حضور کے میلاد کی مجلس میں جا رہے ہیں. اور پھر میلاد کی مجلس میں آ کر آپ کو زیادہ سیکھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ لے کر جانا چاہیے. ہماری سوسائٹی میں لوگ چاول کو تبرک سمجھتے ہیں، علم کو تبرک نہیں سمجھتے. وہ علم کو بھی تبرک سمجھنا چاہیے. یہ چاول اگر آپ ہوٹل پر کھائیں تو چاول ہی ہیں، لیکن اگر اس کی نسبت محفل سے ہو جائے تو وہ تبرک ہے. تو اگر گفتگو کی نسبت محمد عربی سے ہو جائے تو وہ کیوں کر تبرک نہیں. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ جب جلسہ ختم ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں جی جلسہ کیسا تھا. لوگ کہتے تھے جی مقرر صاحب نے بڑے کان پھاڑے ہیں اور واہ واہ بھی بڑی ہوئی ہے اور اجتماع بھی بڑا زیادہ تھا اور کھانا بھی بڑا اچھا تھا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں کچھ نئی بات سیکھنے کا موقع ملا ہے، کچھ سمجھنے کا موقع ملا ہے. تو محفل میں سیکھ کر، سمجھ کر پھر آپ تشریف لے جائیں تو یہ حضور کی زیادہ خوشنودی کا سبب بنے گی. یہ چیز میں نے آج کی گفتگو کے لیے سرنامہ سخن میں قرآن حکیم سے سورہ انبیاء سورت نمبر 21 آیت نمبر 107 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے ہمارے حبیب مکرم، ہم نے آپ کو ساری دنیاؤں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضور اس ساری کائنات میں رحمت بن کر آئے. کائنات کی ایک ایک چیز کے لیے حضور رحمت بن کر آئے. اور آپ بڑی توجہ سے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے وہ بھی اللہ کی رحمت بن کر آئے. تو پیغمبر اسلام بھی رحمت بن کر آئے، ہر نبی رحمت بن کر آیا.
آپ کے ذہن میں سوال انگڑائی دیتے ہوں گے کہ جب حضور بھی رحمت ہیں، سارے انبیاء بھی رحمت ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ وہ بھی رحمت، یہ بھی رحمت۔ تو آؤ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ہر نبی رحمت بن کر آیا، لیکن اللہ نے ان کی رحمت کو کسی علاقہ کے ساتھ، کسی ایریا کے ساتھ، کسی کنٹری کے ساتھ، کسی مخصوص نیشن کے ساتھ اللہ نے اس سے بریکٹ کر دیا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 59، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، حضرت نوح کا ذکر کیا تو انہیں قوم کے ساتھ بریکٹ کر دیا گیا۔ پھر قرآن حکیم سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 65، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ پھر قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 73، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ پھر قرآن حکیم کا مطالعہ کریں۔ یہ قرآن کی تفسیر میں قرآن سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، پھر آپ کو شان مصطفیٰ سمجھائے گی، عظمت مصطفیٰ سمجھائے گی، مقام مصطفیٰ سمجھائے گا، رفعت مصطفیٰ کی سمجھائے گی۔ سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 80 اللہ فرماتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، تو حضرت لوط کا ذکر کیا تو قوم کے ساتھ انہیں بریکٹ کر دیا۔ پھر حضرت صالح کا ذکر کیا، حضرت شعیب کا ذکر کیا۔ سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 85، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ پھر قرآن نے کہا سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 103، ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجنے کی بات کی تو انہیں بھی بریکٹ کے ساتھ بیان کیا کہ انہیں فرعون اور اس کے لشکر کی طرف بھیجا۔ پھر قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ صافات سورت نمبر 37 آیت نمبر 147، حضرت یونس کا ذکر کیا، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، انہیں 1,00,000 یا کچھ زیادہ لوگوں کے لیے اللہ نے اپنی مرضی کا پیکر بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا، سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 49، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، تو اللہ نے ہر ایک نبی کو اس کائنات میں رحمت بنا کر بھیجا، لیکن ہر ایک کی رحمت محدود تھی، ہر ایک کی رحمت کو کسی قوم کے ساتھ بریکٹ کیا، ہر ایک کی رحمت کی لمٹ کو بیان کیا۔ جب باری آئی حضور جانے جانا کی، جب باری آئی حضور خسرو خوباں کی، جب باری آئی جناب محمد الرسول اللہ کی، تو قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء سورت نمبر 21 آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت سراپا بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے، آسمان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے، زمین والوں کے لیے رحمت بن کر آئے، انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ حضور اس کائنات میں رحمت سراپا بن کر آئے، اور رحمتن اس کے اوپر جو 2 زبریں ہیں اس پر راضی کا تبصرہ ہے، اس کے 4 معنی لکھے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کیوں سرمائے راضی راز دیدائے فروشستم، تقدیر امم دیدام پنہا پہ کتاب اندر۔ امام راضی نے 4 معنی لکھے ہیں، پر ایک معنی میں بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ حال کے طور پر منصوب ہے، 2 زبریں ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ میرے محبوب آپ کی آنکھیں بھی رحمت ہیں، آپ کے کان بھی رحمت ہیں، آپ کی زلف بھی رحمت ہے، آپ کا مسکرانا بھی رحمت ہے، آپ کا دنیا میں آنا بھی رحمت ہے، دنیا سے چلے جانا بھی رحمت ہے، مکہ اور مدینہ کے بازار میں خرام ناز کرنا بھی رحمت ہے،
آپ کا سوچ جانا بھی رحمت ہے، آپ کا بھول جانا بھی رحمت ہے۔ تو آپ کہیں گے بھائی ساری چیزیں ہمیں سمجھ آئیں کہ حضور ہنسے تو رحمت، کیونکہ دیواریں روشن ہو جاتی تھی جب حضور ہنستے تھے۔ سبحان اللہ۔ اذا ضحک رسول اللہ تلألأ الجدر، جب حضور ہنستے تھے تو دیواریں روشن ہو جاتی تھی۔ یہ بات تو سمجھ آئی کہ ہنسنا رحمت ہوا۔ حضور کی زلف رحمت۔ سیدنا خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں جس بھی مارکہ میں گیا، حضور کا مبارک سر مبارک کا ایک بال وہ میری ٹوپی میں تھا۔ کہتے ہیں واللہ لم اشہد قتالا وہی معی الا نصرت، خدا کی قسم جہاں بھی میں گیا اس بال کی وجہ سے اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ تو بال بھی رحمت، حضور کے مبارک ناخن بھی رحمت، پاؤں کے ناخن۔ صحابہ کرام حضور کے ناخن مبارک سنبھالتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں تو ہمارے کفن میں ساتھ رکھنا۔ تو پاؤں کے ناخن بھی رحمت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عید مشکل کشائی کا چمکے حلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہر ایک چیز رحمت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سو جانا کیسے رحمت ہے اور بھول جانا کیسے رحمت ہے؟ امام صاحب اگر بھول جائیں، علامہ ہاشمی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں یا میں نماز پڑھا رہا ہوں یا بزرگ عالم یہاں بیٹھے ہیں رشیدی صاحب یا دیگر احباب، تو نماز کے دوران بھول جائیں تو بھول جانا رحمت ہے۔ یہ تو اعتراضات کا ایک دروازہ کھول دے گا کہ کیوں بھول گئے ہیں۔ تو رسول اللہ کا بھول جانا بھی رحمت ہے، حضور کا سو جانا بھی رحمت ہے۔ آپ کہیں گے جی بھول جانا کیسے رحمت؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ سرور کائنات نے ظہر کی نماز پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھی، سلام پھیرا، سلام سے فارغ ہوئے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ان کا نام تھا عبداللہ، ان کا نام تھا ذوالیدین۔ یدین کہتے ہیں، ذوالیدین کہتے ہیں 2 ہاتھوں والا۔ تو ہاتھ سب کے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ کمپیریٹیولی بڑے تھے، اس لیے ان کو ذوالیدین کہا جاتا تھا۔ انہوں نے حضور کو کہا، 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرا، انہوں نے کہا مؤتا کی عبارت ہے اقصرت الصلاۃ ام نسیت، یا رسول اللہ نماز شارٹ ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ۔ تو قرآن اترا، سورہ اعلیٰ، سورت نمبر 87 آیت نمبر 6، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ اور محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں مگر جو رب چاہے گا۔ حضور نے فرمایا ما نسیت بل نسیت، میں بھولتا نہیں، مجھ پر بھول طاری کی جاتی ہے۔ تو فرمایا صحابہ، حضور نے فرمایا اپنے صحابی کو میں بھولتا نہیں، مجھ پر بھول طاری کی جاتی ہے۔ تو حضور کا بھولنا کیسے رحمت ہے؟ اس لیے کہ اگر حضور اس دن نہ بھولتے تو ہمیں کس طرح پتا چلتا کہ بھولی ہوئی نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ تو حضور کا بھول جانا بھی رحمت ہے، حضور کا سو جانا بھی رحمت ہے۔ بلال سرکار نے فرمایا نعم المرء بلال، نعم المرء بلال وہو سید المؤذنین۔ بلال کتنا پیارا آدمی ہے، وہ اذان دینے والوں کا سردار ہوگا۔ اقبال کہتے ہیں ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ اقبال یہ کس کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو صحابہ کرام کا تو حال ہی یہی تھا نا۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا یا کہ حضور ظہر کے وقت عصر کے وقت قرات اونچی تو نہیں کرتے تھے نماز کے دوران؟ اس کو کہتے ہیں سری نماز۔ مغرب عشاء اور فجر کے درمیان ان نمازوں میں اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے، ظہر اور عصر میں اونچی آواز سے قرات نہیں کی جاتی۔ تو ان سے پوچھا گیا بِأَيِّ شَيْءٍ تَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ،
آپ زور و رسل میں مصطفیٰ کریم کی قرات کو کس طرح پہچانتے تھے؟ تو صحابہ کہتے ہیں بے اضطراب لحیت ہی، مصطفیٰ کی داڑھی ہلتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ مصطفیٰ کسی چیز کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام عبادت خدا کی کرتے تھے، زیارت جناب محمد عربی کی کیا کرتے تھے۔ تو حضرت بلال کو حضور نے ایک غزوہ کے موقع پر، صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے، حضور نے فرمایا بلال آج آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے ساری رات جاگنا ہے اور ہم سونا چاہتے ہیں، لشکر آرام کرنا چاہتا ہے کیونکہ ہم تھکے ہوئے ہیں، آپ نے صبح کے وقت ہمیں بیدار کرنا، صبح کے وقت آپ نے ہمیں جگانا ہے۔ ہوا یہ کہ حضور سو گئے، صحابہ سو گئے اور حضرت بلال بھی نیند کی گود میں چلے گئے۔ صبح ہوئی، سورج نے مشرق سے اپنا چہرہ نکالا اور اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی کرنوں نے مصطفیٰ کے چہرے کا بوسہ لیا۔ تو حضور بیدار ہوئے تو دیکھا صحابہ سوئے ہوئے ہیں، حضرت بلال سوئے ہوئے ہیں۔ حضور نے کہا بلال، میں نے آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے ہمیں بیدار کرنا ہے، ماجرا کیا بنا کہ آپ بھی سو گئے؟ جناب بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ، جس رب نے آپ پر نیند طاری کی اس رب نے مجھ پر بھی نیند طاری کر دی، میں بھی سو گیا۔ فرمایا چلو ادھر سے اٹھیں۔ آگے جا کر حضور نے فجر کی نماز پڑھی۔ تو حضور اگر اس دن نہ سوتے اور نماز فجر قضا نہ ہوتی تو ہمیں کس طرح پتہ چلتا کہ ہم نے قضا نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ تو مصطفیٰ کا سو جانا بھی رحمت ہے، حضور کا مسکرانا بھی رحمت ہے، حضور کا ہنسنا بھی رحمت ہے۔ اور ایک اور بات بڑی توجہ سے سماعت کیجئے گا، سرکار نے فرمایا، امام غزالی حدیث کو نقل کرتے ہیں اور امام غزالی سرکار غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں، یہ 470 میں بغداد چھوڑے ہیں، غوث اعظم 470 میں پیدا ہوئے، 18 سال کی عمر میں بغداد میں آئے۔ غزالی امت کے بڑے فلسفر ہیں، آج بھی آپ کے مغرب میں سب سے زیادہ غزالی پر، امام غزالی پر اور جلال الدین رومی پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی ایک سرکار کا فرمان نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا لو تدخل شوکا فی رجل احدکم لوجدت علمہا، اگر میرے کسی امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو امتی کے جسم کو اذیت بعد میں ہوتی ہے، مجھ محمد کو اس کی اذیت پہلے ہوتی ہے۔ یہ سرکار نے کیوں فرمایا؟ اور پھر میں آپ کو قرآن کے دامن میں لے کر چلوں، سورہ احزاب، اور میں درد دل سے یہ بات کہتا ہوں کہ عالم کا کام ہے قرآن و حدیث بیان کرنا، میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، نعت پڑھنے والے کا کام نعت پڑھنا ہے، قاری قرآن کا کام قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ اگر عالم بھی شعری سنائے گا تو مجھے بتاؤ علم کے چراغ کون روشن کرے گا؟ عالم کا کام قرآن و حدیث بیان کرنا ہے۔ اور اقبال، میں اقبال سوسائٹی پنجاب کا رکن ہوں، میں پروفیسر حضرات کو لیکچر دینے کے لیے جاتا ہوں اقبال پر۔ اقبال کہتا ہے روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیبت بوسائے پاک کن مرا۔ یا رسول اللہ، اگر میں نے اپنی شاعری میں قرآن کے علاوہ کچھ بیان کیا ہے نا تو حشر کے دن مجھے اپنے قدموں کے بوسوں سے محروم کر دینا۔ تو قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کے ساتھ تعلق رکھیں۔ از یکائنی مسلمان زنداست، پیکرے ملت سے قرآن زنداست، ماں ہما خاک و دراغاؤس، اعتصام اشکن کے زی حبل اللہ۔ آج ہماری جو امت فرقہ فرقہ ہو گئی ہے، اقبال کہتے ہیں اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن سے تعلق استوار کریں۔ تو حضور نے فرمایا اگر کسی کے جسم پر تکلیف گزرے، اس کے جسم کو بعد میں خبر ہوتی ہے، مجھے خبر پہلے ہوتی ہے۔ آؤ اس کو میں قرآن سے سمجھاتا ہوں۔ قرآن سورہ احزاب، سورت نمبر 33 آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ ہمارا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ جو قریب ہونا ہے نا، ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، یہ مائک میرے قریب ہے، کس سے؟ اس ڈائس سے۔ یہ ڈائس میرے قریب ہے، کن سے؟ قبلہ حضرت سے۔ یہ میز ان کے قریب ہے، کس سے؟ جو آگے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ریلیٹیو ٹرم ہے، کسی نہ کسی اضافے سے متعین ہوتی ہے۔
اللہ نے فرمایا کہ ہمارا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور قریب ہونا 5 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک قرب علمی ہوتا ہے، ایک قرب رحمت ہوتا ہے، ایک قرب استحقاق ہوتا ہے، ایک قرب ولایت ہوتا ہے، ایک قرب حسی ہوتا ہے۔ دو آدمی ایک کا جسم دوسرے کو، اسے قرب حسی کہتے ہیں، محسوس ہونا۔ ایک قرب علمی ہوتا ہے، چھت کے اوپر یا باہر کیا ہو رہا ہے آپ یہاں بیٹھ کر باہر کی کیفیت کو جانیں، اسے قرب علمی کہتے ہیں۔ ایک قرب رحمت ہوتا ہے، ماں پاکستان میں ہے، بیٹا میڈن ہیڈ میں ہے، اسے تکلیف گزرے، ماں دور رہ کر بھی بچے کے قریب ہے، بے چین ہو جاتی ہے۔ یہ سارے قرب جس مقام پر جا کر ختم ہوتے ہیں وہاں سے انسان کا اپنا قرب شروع ہوتا ہے۔ یہ میرا ڈریس، یہ میری سکن سے زیادہ قریب نہیں ہے، اس ڈریس سے زیادہ میری سکن میرے قریب ہے، اور اس سکن سے زیادہ میرے جسم کے اندر دوڑنے والا خون میرے قریب ہے، اور اس خون سے زیادہ میرا دل میرے قریب ہے جو اس خون کی گردش کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ ہمارا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، دل کو خبر ہوتی ہے، آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، فرمایا لوگو ہمارا محبوب ایسا رحمت بن کر آیا ہے کہ امتی کو جسم کو تکلیف ہو، امتی کے جسم کو بعد میں احساس ہوتا ہے، مکین گنبد خضرا کو اس کی تکلیف کا پہلے احساس ہو جایا کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات کی ذہن نشین کر لیں، اللہ نے حضور کو رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کے لیے 4 چیزوں کا ہونا بہت ناگزیر ہے۔ کوئی بندہ کسی پر رحمت نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس اختیار نہ ہو، کوئی بندہ کسی پر رحمت نہیں کر سکتا جب تک وہ زندہ نہ ہو، کوئی بندہ کسی پر رحمت نہیں کر سکتا جب تک مرحوم کہتے ہیں جس پر رحم کیا جائے اس کے حال کی خبر نہ ہو، کوئی بندہ کسی پر رحمت نہیں کر سکتا جب تک مرحوم کے قریب نہ ہو۔ آیہ کریمہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، یہ رحمتاً بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ قبر انور میں زندہ بھی ہیں، مصطفیٰ کو اللہ کریم نے اختیار بھی عطا کیا ہے، مصطفیٰ امتی کے قریب بھی ہیں، اور مصطفیٰ امتی کے حال سے بھی باخبر ہیں۔ بے شک حال سے کیسے بے خبر ہیں، کیسے باخبر ہیں؟ حال سے کیسے باخبر ہیں؟ حال سے کتنی خبر رکھنے والے ہیں؟ اقبال سے پوچھئے، اقبال، علامہ اقبال، وہ پورے علامہ تھے، سیمانوں میں جس کو علامہ کہتے ہیں، وہ حضور کو محبت کا خراج پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اے فروغت تو صبح آثار و دخور، چشمے تو بنندہ ما فی الصدور، یا رسول اللہ آپ کے علم کا کیا کہنا۔ یہ بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے دل میں کوئی خیالات ہیں، میرے دل میں کوئی خیالات ہیں، نہ یہ میرے خیالات جانتے ہیں نہ میں ان کے خیالات جانتا ہوں، کوئی بندہ دوسرے کے دل کے خیالات تو نہیں جانتا، پر اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے علم کا کیا کہنا، امتی کے دل میں کوئی خیالات انگڑائی لیں، امتی کے کان کو خبر بعد میں ہوتی ہے، مکین گنبد خضرا کو اس کی خبر پہلے ہو جایا کرتی ہے۔ تو حضور اس کائنات میں رحمت بن کر آئے، اور آپ بچوں کے لیے رحمت، آپ خواتین کے لیے رحمت، آپ بوڑھوں کے لیے رحمت، ایک شے کے لیے مصطفیٰ رحمت بن کر آئے۔ مجھے کمشنر میرپر نے اسلام آباد میں ایک تقریب میں بھیجا، ملیٹنسی کے حوالہ سے ایک پروگرام تھا کہ اسلام میں شدت پسندی نہیں ہے، تو میری نمائندگی ہمارے ڈویژن سے کی گئی، تو میں نے وہاں اس میٹنگ کے دوران کہا کہ اسلام میں شدت پسندی کا، ایکسٹریمزم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میں تنظیمی آدمی نہیں ہوں، میں قرآن و حدیث کا ایک ادنا سا ریسرچر ہوں۔ میرے مطالعہ کے مطابق مصطفیٰ کا دین سراسر رحمت ہے۔ میں نے امام راضی کا ایک جملہ سنایا، امام راضی نے سورہ مائدہ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 5 کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اس کے تحت 100 مسئلے لکھے ہیں۔ اوپر کا مسئلہ یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی صحرا میں ہے، اس کے ساتھ شکاری کتا ہے، وضو کا پانی دستیاب ہے، نماز کا لمحہ آ گیا، وہ نماز کے لیے وضو کرنے لگا، اچانک کتے نے زبان باہر نکال لی، اسے کیا کرنا چاہیے؟ امام راضی کہتے ہیں ہمارے نبی کا دین یہ کہتا ہے کہ اسے پانی کتے کو پلانا چاہیے، خود تیمم کر کے نماز میں جانا چاہیے۔ ممکن ہے
وہ وضو کر کے نماز میں جائے تو وہ بے نیاز ہے، اس کی نماز کو رد کر دے، لیکن اگر اللہ کی مخلوق پر شفقت و رحمت کر کے نماز میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز پر قبولیت کا صحرا چڑھا دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت، اس کائنات میں رحمت بن کر آئے، اور آپ کا رویہ کیا تھا؟ آپ کا جو رحمت کا رویہ کیا تھا؟ خواتین بیٹھی ہیں، مائیں اور بہنیں پردے میں، عموماً اختلافات ہو جاتے ہیں اور بچیوں کی وجہ سے اختلاف کی خلیج گہری ہو جاتی ہے۔ پتہ سرکار کی سب سے بڑی بیٹی، ان کا نام تھا سیدہ زینب۔ سیدہ زینب مکہ سے مدینہ جانے لگی، ابو جہل نے حبار بن الاسود کو حائل کیا کہ انہیں جانے نہیں دینا۔ وہ اپنی سواری پر تھیں، اونٹ پر تھیں، اور وہ پریگننٹ تھیں، امید سے تھیں۔ وہ مکہ سے مدینہ اپنے والد کے پاس جا رہی ہیں۔ حبار بن الاسود نے اس انداز سے سواری پر حملہ کیا کہ وہ سواری بگڑ گئی اور سیدہ زینب گری، جس سے مس کیریج ہوا۔ انہیں اس کی 8 سال تکلیف رہی۔ 8 سال کے بعد ان کا وصال ہوا اسی تکلیف کی وجہ سے۔ 8 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا، حبار بن الاسود بھاگنے لگا۔ 10 ایسے لوگ تھے جنہیں حضور نے کہا انہیں معاف نہیں کرنا۔ یہ بھاگنے لگا، کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اب تو وہ فاتحانہ انداز میں آ چکے ہیں، معافی نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا وہ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں، چلیں ان کے پاس چلتے ہیں۔ جو ہی حبار بن الاسود، آدمی ہر تکلیف بھول جاتا ہے، بیٹی کی تکلیف کو کبھی نہیں بھولتا۔ حبار بن الاسود جب حضور کے پاس آیا، فرمایا تو آ گیا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو مصطفیٰ اس طرح رحمت بن کر آئے، اور پھر حضور کی رحمت کا کلائمیکس کیا ہے، حضور کی رحمت کی انتہا کیا ہے، حضور کی رحمت کا نقطہ کمال کیا ہے۔ حشر کا دن ہوگا، دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، برادریاں ختم ہو جائیں گی، رشتے ختم ہو جائیں گے، رب اپنی شان کے مطابق آئے گا۔ قرآن کہتا ہے سورہ الفجر، سورۃ نمبر 89، آیت نمبر 17، 18، 19 اور 20، جاء ربک، اللہ اپنی شان کے مطابق، ملک صفاً صفا، فرشتے قطار اندر قطار آئیں گے، وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ جب جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا تو ہمارے ہاں تو لوگ بڑی دیدہ دلیری سے کہتے ہیں جی مجھے جہنم کو دیکھ کر بھی پسینہ آ گیا۔ یہ حشر کا دن ہوگا، جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے سورہ معارج، سورۃ نمبر 70 کی آیت نمبر 10 پڑھ کر دیکھیے، یود المجرم، ود یود کا معنی ہوتا ہے چاہنا۔ مجرم چاہے گا آج اس آگ سے مجھے بچایا جائے، میرے بیٹے کو ڈال دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے سورہ الحج، سورۃ نمبر 22 کی آیت نمبر 2، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی مائیں بچوں کو بھول جائیں گی۔ سورۃ النبع، سورۃ نمبر 78، آیت نمبر 40، انسان آگ کے شعلوں کو دیکھے گا، کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا۔ سورہ نساء، سورۃ نمبر 4، آیت نمبر 73، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہوتا، آج میں کامیاب ہو جاتا۔ ہر ایک پر لرزہ طاری ہوگا، دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ سورہ یاسین، سورۃ نمبر 36 کی آیت نمبر 59 ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرمائے گا مجرم علیحدہ ہو جائیں۔ اس دنیا میں حرام کھانے والا بھی عزت کما لیتا ہے، یتیم کا مال کھانے والا بھی عزت کما لیتا ہے، پڑوسی کو پریشان کرنے والا بھی عزت کما لیتا ہے۔ اصل عزت حشر کی عزت ہوگی، کون عزت والا ہے اور کون ذلت والا ہے۔ مجرم علیحدہ ہو جائیں، ہر ایک پر لرزہ طاری ہوگا۔ ایسے میں حضور فرماتے ہیں اول خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں محمد اپنے مزار سے باہر آؤں گا۔ حضور کہتے ہیں میں باہر آؤں گا، میں باہر آؤں گا۔ اور حضور جب آئیں گے تو منظر کیا ہوگا؟ حضور باہر آئیں گے، حضور نے فرمایا اذا انشقت عنہ الارض خرج 70,000 من الملائکۃ یؤکرونہ، جب میں باہر آؤں گا 70,000 فرشتے
میری محبتوں کے، میری عظمتوں کے، میری رفعتوں کے، میری شانوں کے ترانے پڑھتے ہوئے میرے ساتھ باہر آئیں گے تو حضور باہر آئیں گے تو حضور کی رحمت کی انتہا کیا ہے؟ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ آپ حشر کے دن، چلو میاں صاحب تو ماننے والے ہیں نا، ایک اہل حدیث عالم دین شیخ نواب صدیق حسن گوپالی، میرے مزاج میں اختلافی تقریر کرنا نہیں ہے لیکن میں ریسرچر ہوں تو اس لیے میں ہر ایک کا حوالہ ضرور دیتا ہوں. اس نے شرح عقائد کی شرح میں کہا غرض یہ کہ مقام مقام اوست و سخن سخن اوست و اورا مہمان و دیگراں تو فعلیاں، کہ حشر کے دن مصطفیٰ مہمان خصوصی ہوں گے. تو مہمان خصوصی کہتے ہیں میں پہلے آؤں گا، تو مہمان خصوصی کبھی پہلے نہیں آتے پر حضور پہلے آئیں گے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا پہلے اس لیے آؤں گا کہ میرا امتی جب قبر سے نکلے گا نا تھر تھر کانپ رہا ہوگا، میں پہلے آؤں گا تاکہ میرے امتی کی نظر میرے چہرے پر پڑے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانی کو دور فرمائے. سبحان اللہ. یہ حضور کی حشر کے دن بھی رحمت ہمارے دامن گیر ہوگی. آؤ اپنے رویوں میں رحمت لاؤ، اپنی سوچ میں رحمت لاؤ، اپنی فکر میں رحمت لاؤ. ایک آدمی مسجد میں آ کر محبت رسول کے نعرے بلند کرتا ہے اور گھر جا کر اپنی ہی بچوں کے لیے، والدین کے لیے، اپنی بیوی کے لیے باعث آزار بن جاتا ہے، تو مجھے بتاؤ کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ حضور اسی سے خوش ہوں گے جو حضور کی تعلیمات میں ڈلتا ہے، جو حضور کی تعلیمات کو اپناتا ہے. اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے رحمت تھے. آج ہمیں رحمت کے پیغام کو عام کرنا ہوگا. اور آخری جملہ یہ ہے کہ یہاں مرکز بھی بن رہا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں باہر وضو کرنے لگا تو صاف مرکز دیکھ کر آپ لوگ اس کے معاون بنے تاکہ حضور کے پیغام کے فروغ کے لیے عملی کام کیا جائے. شاید جھنڈیاں لگانے سے بھی زیادہ وہ ضروری کام ہے، چاول کھانے سے بھی زیادہ ضروری وہ کام ہے. آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہوگا. یہ جو مرکز بن رہا ہے، یہ مسجد بن رہی ہے، ادارہ بن رہا ہے. مصطفیٰ کریم مکہ میں آئے، آپ نے اکیڈمی قائم کی، مدینہ میں گئے اکیڈمی قائم کی، اور پھر جو لوگ مسجدیں اور اکیڈمیاں بناتے ہیں، حضور نے فرمایا من بنا للہ مسجدا کمفخذ قطات بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. کوئی بندہ چھوٹا سا بھی اللہ کا گھر بنا لے نا جہاں اللہ اللہ کیا جائے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. ایک آدمی بڑا امیر کبیر تھا، اس نے یہ نیت کر دی، ارادہ کر دیا کہ میں اس طرح کا میں کام کروں گا، چنانچہ کسی سے پیسے نہیں لوں گا. اس نے اللہ کا گھر بنا لیا، اس کے ساتھ اکیڈمی بنا لی. ایک دن خواب دیکھتا ہے کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. سبحان اللہ. تو اس کی نظر ایک پیلس پر پڑی. اس نے کہا یہ کس کا ہے؟ آواز آئی تو نے ہمارا گھر بنایا تھا، بدلے میں ہم نے تیرا گھر جنت میں بنا دیا. پھر اس کی نظر ایک اور پیلس پر پڑی. اس نے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا ایک خاتون نے بھی حصہ ڈالا تھا، ایک عورت نے بھی اس میں شیئر کیا تھا کچھ نہ کچھ، اس کا محل بھی ہم نے جنت میں بنا دیا ہے. صبح ہی اس نے لوگوں کو بلایا، کہا بھائی میں نے منع کیا تھا، میں امیر آدمی ہوں، منع کیا تھا کسی سے میں نے کوئی پیسہ نہیں لینا، مجھے اللہ نے بڑا مال دیا ہے، میں خود بناؤں گا. کس خاتون نے حصہ ڈالا ہے؟ تو ایک آدمی کہنے لگا کسی نے کوئی پیسے نہیں دیے، میں اس مسجد کے لیے کنکریٹ لا رہا تھا، بالٹی ذرا پرانی تھی، وہ کنکریٹ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکی. قبلہ قاری صاحب کنکریٹ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکی، ٹوٹ گئی. یہ منظر ایک خاتون، ایک عورت اپنے گھر سے دیکھ رہی تھی. وہ نئی بالٹی لے کر آئی، میں وہ بجری اس میں ڈال کر یہاں لایا، بالٹی پھر واپس جا کر اس کو پلٹا دی. تو اس نے کہا چلو اس کے گھر چلتے ہیں. اس کے گھر پہنچا تو اس نے کہا میں تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو نے اللہ کے گھر میں حصہ ڈالا ہے. اس نے کہا میں تیری کوئی خدمت نہیں لوں گی. اس نے کہا 10,000 درہم. اس نے کہا میں نہیں لوں گی. اس نے اور بڑھایا، اس نے کہا میں نہیں لوں گی. اس نے اور تھوڑا اضافہ کیا. اس نے کہا مجھ سے زیادہ باتیں نہ کرو، اس لیے کہ رات جو خواب تو نے دیکھا وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے. یہ اللہ کا گھر تعمیر کرنے میں، اس اکیڈمی کی تعمیر میں آپ کمر بستہ ہو جائے، یہاں آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہوگا. اور ایک جاہل آدمی سے ایک عالم
وہ عالم یعنی علم والا جو بھی علم پڑھتا ہے وہ زیادہ دین کا کام کر سکتا ہے، تو آپ لوگ اس کے دست و بازو بنے۔ پتہ ہے رسول اللہ نے جب پیسے کلیکٹ کیے تھے، یہ آخری جملہ ہے، بات تو میں نے ختم کرنے سے بعد یاد آ گئی، میں نے کتاب لکھی ہے، سیدنا شیخ صاحب گئے تھے سیٹھی صاحب دربار شریف، مجھے دینے کا یاد نہیں رہا آپ کو، اس میں ساری باتیں میں نے لکھی ہیں تحقیق کے ساتھ۔ جب حضور نے غزوہ جیش الاسرا، غزوہ تبوک کے موقع پر 9 ہجری 11 میں حضور کا انتقال ہوا، 9 ہجری میں حضور نے فنڈ ریزنگ کی، اعلان کیا بھائی پیسے لے کر آؤ، کوئی ایک کھجور لے کر آیا، کوئی ایک پیسہ لے کر آیا۔ حضرت عثمان اچھے امیر آدمی تھے، وہ زیادہ پیسے لے کر آئے، حضور ان کا پیسہ جولی میں رکھتے، کبھی ادھر کرتے کبھی ادھر کرتے، اور فرماتے ما علی عثمان اللہ یعمل بعدا، آج کے بعد عثمان جو چاہے کرتا پھرے، اس سخاوت کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے جنت کو مقدر کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر وہ بھی گھر پہنچے، کہتے ہیں فجئت بنصف مال، آدھا مال لے کر آیا، تو حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو فرمایا ما ابقیت لأہلک یا عمر، ما ترکت لأہلک یا عمر، ما خلفت لأہلک یا عمر، عمر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہتے ہیں فقلت مثلہ، میں نے کہا اتنا ہی چھوڑ کر آیا ہوں گھر۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں بڑا خوش تھا کہ ہر بار ابو قحافہ کا بیٹا آگے نکل جاتا ہے، ابو بکر صدیق، اب تو اس کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں تو میں آگے نکل جاؤں گا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ نیکی کے جذبے میں آگے نکلے تو ثواب ملتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک نے رینج روور لی ہے، اسے اوپر والی گاڑی کا کیا نام ہوگا، تو دوسرا وہ کہے گا جی اس سے اوپر والی میں گاڑی لے لوں۔ یہ کوئی جذبہ نہیں ہے، یہ نیکی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میرا دل میں خواہش تھی کہ ہر بار ابو بکر آگے نکل جاتے ہیں، اب تو میں آگے نکلوں گا۔ کہتے ہیں اتنے میں سیدنا صدیق اکبر ٹیڑھی کمر، کندھے پر بوجھ لاد کر آستانہ محمد پر آئے۔ حضور نے فرمایا ما ترکت لأہلک یا ابا بکر، ما خلفت لأہلک یا ابا بکر، ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر۔ ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا قطرائے خون جگر سے کی تواضع عشق کی، سامنے مہمان کے جو میسر تھا رکھ دیا۔ کہا یا رسول اللہ گھر میں جو تھا وہ آپ کے قدموں میں ہے، رہ گیا گھر والوں کا معاملہ تو ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، بنائے اس کو محبت ہے جس سے استوار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا روز رازدار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ آؤ اس مشن میں آپ لوگ بھرپور حصہ ڈالیں تاکہ عالی شان مرکز اسلامک سینٹر قائم ہو، جہاں ہمارے بچے پڑھیں، ہماری بچیاں پڑھیں۔ میری دعا ہے اس مرکز کے لیے، نمازی حضرات کے لیے، آج آدم صاحب ماشاءاللہ آئی بیکم سے تشریف لائے، چشم سے تشریف لائے، آج بھائی صاحب ہمارے ملنے والے دیگر احباب، سب کے لیے دعا ہے صدا بہار دیں اس باغے، بدی خزان آوے، بھون فیض ہزاراں تائیں، ہر بکھا پھل کھاوے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردہ کا رنگ، فردہ کہتے ہیں آنے والے کل کو، چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردہ کا رنگ، سارے عالم پہ چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ۔